ایک ایسی بیماری جس نے انسانوں کی دلوں میں خوف بٹھا دیا، اور ایک ایسا شخص جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جب کینسر جیسی بیماری نے ان کی والدہ کو چھین لیا تو انہوں نے صرف ماتم نہیں بنایا بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک امید کا دروازہ کھلوا دیا۔ جہاں آج ہر غریب کی علاج ہوتا ہے وہ بھی مفت۔ یہ کہانی صرف ایک اسپتال کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے عزم کی، جدوجہد کی اور انسانیت کی۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ شوکت خانم جیسے میموریل ہاسپٹل کو کیسے بلڈ کیا گیا۔ ایک ایسا کینسر ہاسپٹل جس نے بچی اور بچیوں کی زندگی کو محفوظ کیا۔ سال 1985 عمران خان کی والدہ شوکت خانم یعنی کولن کینسر کی وجہ سے انتقال کر جاتی ہے۔ ان کی بیماری کے دوران عمران خان نے کچھ ایسے دیکھا جو انہیں اندر تک ہلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک امیر انسان کی جب کینسر ہو جائے وہ باہر یعنی بیرون ملک جا کر اس کینسر کا علاج کروا سکتا ہے، لیکن ایک غریب بیچارہ اس کے پاس کیا راستہ ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں کوئی اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل نہیں تھا، یعنی کہ کینسر کا صرف ایک ہی مطلب تھا، موت کا انتظار۔ اسی دوران عمران خان کو ایک آئیڈیا ذہن میں آیا، اس کو ایک ویژن سامنے دیکھنے لگا۔ عمران خان سے یہ عادت رہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں یعنی کسی ناممکن چیز کو پکڑتے ہیں پھر وہ ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے اور پھر ان ٹارگیٹس پر کام کرتے اور پھر بعد میں ان ٹارگیٹس کو اچیو بھی کر لیتے۔ عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوں اور یہ بڑے جو خواب میں دیکھتا ہوں یہ آپ لوگوں نے ہی میرے اندر ڈالے ہیں، لیکن اس بار کچھ بڑا ہی خواب انہوں نے دیکھا ہوا تھا، یعنی کہ ایک بڑا ہی چیلنج اس کے سامنے آ رہا تھا۔ جب عمران خان نے لاہور کے ٹاپ 20 ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی تو وہ ٹاپ 20 ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بات ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، آپ نہیں کر سکتے اس طرح۔ صرف ان ٹاپ 20 میں سے ایک ہی واحد ڈاکٹر تھا جس نے کہا کہ یہ پوسیبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بات بھی کہی کہ یہ پوسیبل تو ہے لیکن یہاں پہ جو خرچہ آئے گا ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ایک غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور اس ٹائم پر اس کے سامنے کھڑے تھے عمران خان، بجائے اگر کوئی اور کھڑا ہوتا تو شاید یہ ہاسپٹل کبھی بنتا ہی نہیں۔ عمران خان نے اس میٹنگ کے بعد اپنی پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا، جبکہ سب سے پہلے فنڈ ریزنگ 1988 میں دبئی میں ہوئی تھی۔ 1990 تک فنڈ ریزنگ کو تقریباً 1.5 سال گزر چکے تھے، لیکن فنڈ ریزنگ پھر بھی مکمل نہیں ہوا۔ تب عمران خان نے کچھ ایسے کیا جو پاکستان کے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دن میں اسکولوں کے بچوں کی طرف مڑے اور ٹریفک لائٹس پر موٹر سائیکل والوں سے چندے اکٹھے کیے گئے۔ گلی گلی جا کر لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع ہے، کتنی ضرورت ہے اس ٹائم پاکستان کو اس چیز کی۔ یہ صرف ایک فنڈ ریزنگ نہیں تھی، یہ عوام کو جگانے کی ایک پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ سال آتا ہے 1992، عمران خان پہلا ورلڈ کپ جیتا ہے اور اسی خوشی کو بھی اس ہاسپٹل کے پروجیکٹ پر ڈونیٹ کر لیتا ہے۔ اب اس ورلڈ کپ کی جو پرائز منی تھی وہ بالکل ڈائریکٹ اس پروجیکٹ میں ہی لگ گئی اور اب کچھ مومنٹم بھی بن رہا تھا۔ پھر آیا 1994، اسپتال کا اوپننگ کا سرمنی چل رہا تھا، یعنی افتتاح ہو رہا تھا، تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ اکتوبر میں افتتاح رکھا گیا، لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا، یعنی کہ فنڈ ریزنگ اب بھی مکمل نہیں، اور اب ایک بار پھر عمران خان نے وہ کیا جو پاکستان کے تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ جہاں $4 ملین کی ضرورت تھی وہاں $5 ملین اکٹھے کیے گئے، یعنی کہ $4 ملین کے بجائے $5 ملین کیسے اکٹھے کیے گئے۔ عمران خان نے کچھ یوں کیا کہ 6 ہفتوں کے اندر 29 شہروں کا دورہ کیا۔ دن میں اسکولوں میں تقریریں، شام میں گلیوں میں عوام کے ساتھ پاکستان کے عام لوگوں نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ جہاں $4 ملین کی ضرورت تھی وہیں پر پہلے بھی کہا میں نے $5 ملین اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے کیش دیا، اپنی قیمتی چیزیں دی، بس ایک خواب کو حقیقت بنانے کے لیے۔ اس وقت تک عمران خان خود بھی تقریباً اپنے پورے پرسنل ایسیٹس اس ہاسپٹل میں ڈونیٹ کر چکے۔ پھر آتا ہے 1994،
शौकत खानम हॉस्पिटल की इफ्तिताह होती है और उस जगह की इफ्तिताह किसी VIP बंदे से नहीं करवाई गई बल्कि एक कैंसर के पेशेंट से करवाई गई। उस पेशेंट की एज थी तकरीबन 10 साल और उमेरा यूसुफ उसका नाम था, जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल की इफ्तिताह करवाई। और यही वो लम्हा था जब लोगों ने कहा कि ये हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया और किसके लिए बनाया गया। तो बहुत से लोग बहुत खुश थे क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल खुलने वाला था। आज शौकत खानम हॉस्पिटल में तकरीबन 75% लोगों की इलाज मुफ्त किया जाता है, जिसे 2018 में GCI एक्सेलरेशन मिली, जो ये साबित करती है कि ये हॉस्पिटल यानी शौकत खानम ग्लोबल स्टैंडर्ड पर काम करती है, जो कि ट्रेंड स्टाफ होती है और इसके साथ सेफ्टी होती है और वर्ल्ड क्लास का केयर होता है। ये सब कुछ सिर्फ एक अमीर के लिए नहीं बल्कि अब एक गरीब के लिए भी एक्सेसिबल है। 2015 में भी एक ब्रांच पेशावर में खुलवाई गई और आज WHO इसे पाकिस्तान के सबसे क्रेडिबल चैरिटी करार देती है। आज इस हॉस्पिटल का CEO एक जेल में बैठा हुआ है, वो इंसान जिसने पाकिस्तान को अपना पहला वर्ल्ड कप दिलाया, जिसने अपने वालिदा की मौत के बाद पूरी पाकिस्तान के आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जहां पे हर गरीब की एक्सेस हो सकती है, जिसने सब कुछ अपने पर्सनल एसेट्स को इस वतन के नाम कर दिए। इस बंदे ने अपनी किताब में लिखा है कि अपनी ड्रीम में कंप्रोमाइज मत करना, डू नॉट कंप्रोमाइज इन योर ड्रीम, यानी कि अपने ख्वाबों के लिए समझौता करें लेकिन अपने ख्वाबों पर कभी समझौता ना करें। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपको पसंद है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।